ایک لیڈر نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کے پورے پاکستان کو آگ اور خون میں نہلا دیا۔ خان صاحب کسی ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا؟ اقتدار کے نشے نے خان صاحب کو اتنا اندھا کر دیا اور مجھے تو اپنی فوج پہ اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے جب بھی ملک پہ برا وقت آیا ہے اور سازشیں ہوئی ہیں انہوں نے ناکام بنائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصر۔ ناظرین اس وقت گلبرگ مین مارکیٹ پہ موجود ہیں اور پریزیڈنٹ گلبرگ مین مارکیٹ مرزا یونس بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیگ صاحب سینئر تاجر رہنما ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس کی بات کی جائے یا لاہور کی تاجر برادری کی بات کی جائے تو ان کی خدمت میں ہمیشہ مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور یہ بتائیے گا کہ وہ ملک جو آپ نے دیکھا، آپ کے بڑوں نے وہ ملک پروان چڑھتے دیکھا، ملک کو آزاد ہوتے دیکھا آپ کے آباء و اجداد نے، آج اس ملک میں جس طرح سے ہماری فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، یہ انتہائی افسوسناک عوامل، یہ معاملات، یہ مناظر آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، آپ نے ٹی وی اسکرینز پر دیکھے، تو آپ کا اور تاجر برادری کا اس پر کیا رد عمل؟ دیکھیں جی، بہت افسوس ہوا ہمیں اور دکھ ہوا۔ ایک لیڈر نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کے پورے پاکستان کو آگ اور خون میں نہلا دیا۔ پاکستان کی فوجی تنصیبات، پاکستان دیکھیں نا، ہماری جیسے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم کہتے ہیں کہ فوج ہماری ریڈ لائن ہے، وہ حقیقت بھی ہے۔ اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے، اور ملک کمزور ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا، جو پلاننگ کے تحت ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر جو انہوں نے حملے کیے، جو حملے کروائے پلاننگ کے تحت، ہم تاجر برادری اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست جو یہ کر رہے ہیں خان صاحب، وہ اتنی گھنونی اور اتنی خوفناک ہے جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان کو چاہیے، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، پاکستانی عوام ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دے کے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ خدا کے بندو، پارلیمنٹ میں جاؤ، وہاں پہ جا کے بحث و مباحثہ کریں، وہاں پہ جا کے پالیسیز بنائیں، وہاں پہ جا کے اختلافات کریں، وہاں پہ ایک دوسرے کے سر پھاڑ دے، عوام کے لیے کرنا ہے نا، وہاں پہ کریں۔ یہ کا طریقہ کار ہوا کہ آپ استعفے دے کے اور لوگوں کو روڈوں پہ لا کے احتجاج کروا کے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کسی ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو سوچنا چاہیے یہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہے، نقصان ہے، پاکستان کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا بھی ہے۔ خدا را اس روش کو ترک کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، سیاستدان آپس میں بیٹھیں، اس ملک کو، یہ سب کا ملک ہے۔ دیکھ صاحب، یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ نے دیکھیں آپ سینئر تاجر رہنما ہیں، اور آپ جس طرح میں نے ایک اپنے انٹرو میں نے باتیں بیان کی کہ آپ کے آباء و اجداد نے پاکستان آزاد ہوتے دیکھا ہے، پاکستان کی اینٹیں لگائی ہیں پاکستان کو پروان چڑھانے میں، آپ نے اپنی نگاہوں میں بہت سی حکومتیں دیکھی، آپ نے اپنی نگاہوں میں بہت سی اپوزیشن ہوتی دیکھی، احتجاج دیکھے، پروٹیسٹ دیکھے، بے تحاشا پروٹیسٹ چاہے آپ نے ظلم کے خلاف کیے ہوں۔ اب جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں جس طرح سے بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے پاکستان کے نوجوان جس طرح سے اشتعال انگیز ہیں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، اور کوئی بھی ایسی قوت جو عمران خان کے خلاف ہے اس کے خلاف اسے مار دھونے کو پڑتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انتشار ہمارے نوجوانوں میں، ہماری پاکستانی کمیونٹی میں داخل ہو چکا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اسی طرح ہم نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، بڑوں سے بھی سنا ہے، خود بھی ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھیں، سیاسی پارٹیوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر کیس بھی بنائے جاتے ہیں، جینوئن بھی ہوتے ہیں، سیاسی بنیادوں میں بھی کیس بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، آصف علی زرداری نے 14 سال قید کاٹی ہے، اس نے کتنے لوگوں کو مطلب باہر نکالا ہے، اور اس طرح اشتعال انگیزی اس نے آصف علی زرداری نے کی ہے کہ سیاستدان، بحیثیت سیاستدان، اس نے جیل کاٹی ہے۔
میاں نواز شریف نے جیل کاٹی ہے, میاں شہباز شریف نے جیل کاٹی ہے, مریم نواز نے جیل کاٹی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے وقت میں جیل کاٹی ہے, اور پاکستان کے کئی سیاستدانوں نے جیل کاٹی ہے, اور اس میں اختلاف رائے بھی رکھا ہے. مگر اس طرح کسی سیاستدان نے نہیں کیا جس طرح خان صاحب نے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کر کے ان کو اشتعال پہ ابھارا. اور وہ اتنے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ کچھ سوچتے ہیں, بس وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں کہ وہ جلاؤ گراؤ فوج کو, تنصیبات کو, گاڑیوں کو, بلڈنگز کو. مطلب یہ تماشا یہ جو اب لگا ہے, یہ تو اب فوجی تنصیبات پہ انہوں نے حملے کیے ہیں نا. اس سے پہلے 1.5 سال سے یہ تاجر برادری, سول سوسائٹی, عوام یہ بھگت رہے ہیں. کوئی کاروبار نہیں ہے, معیشت آپ کے سامنے ہے, ڈالر کی کیا ریٹ ہے, IMF ہمیں قرضے نہیں دے رہا, یہ لکھ رہے ہیں ان کو, کبھی ان کو قرضے ری شیڈول نہ کرے. جب پاکستانی عوام, پاکستانی سیاستدان ان کو لیٹر لکھیں گے, ان کو کہیں گے ان کے قرضے ری شیڈول نہ کریں, تو وہ ہمیں قرضے نہیں دیں گے. جب بھی پاکستانی حکومت جو ہے ان کے کسی نہ کسی شرط کو پوری کرتی ہے, اس کے بعد ایک اور شرط لگا دی جاتی ہے, اس کے بعد ایک اور لگا دی جاتی ہے. وہ شرائط پوری کرتے کرتے آج تک, ابھی تک IMF نے ہمارے قرضے ری شیڈول نہیں کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ ان کو لیٹرز لکھ رہے ہیں, ان سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ سے, اور اس لیے ہمیں وہ قرضے نہیں دے رہے, اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے نا وہ تباہ ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہمارے بارے میں, اس پاکستانی عوام کے بارے میں. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, اقتدار کے نشے نے خان صاحب کو اتنا اندھا کر دیا ہے. یہی سیاستدان ہے مشرف کے دور میں, خان صاحب انہی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے کہ مشرف کے خلاف تحریک جو چلی تھی, خان صاحب سب کے, مولانا فضل الرحمان تھے, مسلم لیگ نون تھی, پیپلز پارٹی تھی, ساری جماعتیں اکٹھی تھی, تب بھی تھی, اس کے بعد بھی اکٹھے رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جدوجہد کی ہے ماشاء اللہ کے خلاف, مشرف کے خلاف. اب ان کو کیا تکلیف ہے, اب بھی بیٹھے. میں تو کہتا ہوں ان کو مساق معیشت کرنی چاہیے پاکستان کے لیے, تمام سیاستدانوں کو, خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے. مگر جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں ملک کے کہ میں نے بیٹھنا ہی نہیں سیاستدانوں سے بات, سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں رکھتے جی. ہمارے مخالفین ہماری مارکیٹ میں بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, اپنا نظریہ اس پہ ہم قائم ہیں. مگر یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی مارکیٹ کا ایشو ہوتا ہے, مارکیٹ کا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے, ہم سارے گروپس اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہم اکٹھے ہو کے اس کی جدوجہد کہتے ہیں. کن کے لیے؟ مین مارکیٹ کے دکانداروں کے لیے, مین مارکیٹ کے تاجروں کے لیے, مین مارکیٹ کی فلاح بہبود کے لیے. اگر اس لیول پہ ہم یہ سوچتے ہیں تو یار آپ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, اور اتنا بڑا ملک ہے, اور جس کے دشمن چاروں طرف ہے. آپ جانتے ہیں افغانستان ہے, باقی ممالک ہے جن کا میں آپ بھی سمجھتے ہیں, سارے جمعتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اسی روش پہ رہے اور ضد پہ رہے کہ میں نہ مانوں, تو یہ پھر آپ محب وطن پاکستانی ہیں, اب کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور اس سے یہ آج 2-3 دن پہلے جو یہ تنصیبات پہ لگائی گئی, فوجیوں کو گالیاں نکالی گئیں, تب دل خون کے اثر ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ بیرونی ایجنڈا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سیکیورٹی ایجنسیاں ہماری جو سمجھتی ہیں. اور مجھے تو اپنی فوج پہ اعتماد ہے, کیونکہ انہوں نے جب بھی ملک پہ برا وقت آیا ہے اور سازشیں ہوئی ہیں, انہوں نے ناکام بنائی ہیں. چاہے وہ افغانستان کے معاملے میں ہو, چاہے وہ طالبان کے TTP پاکستان کے معاملے میں ہو, چاہے وہ کراچی کے حالات کے معاملے, قوم پرست جماعتیں بلوچستان میں جو انہوں نے آپریشن کیے ہیں پاکستان کے مفاد میں کیے ہیں, اس میں بے شمار جانیں قربان کی ہیں, بے شمار جانیں قربان کی ہیں. اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, خان صاحب میں آپ کو بتا دوں, تاجر برادری, پاکستان کی عوام یہ چیز برداشت نہیں کرے گی. جنہوں نے ہمارے لیے جانیں دی ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم گوروں میں محفوظ ہیں, ہمارے بچے محفوظ ہیں, ہمارے کاروبار محفوظ ہے. اگر کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا, فوج پیچھے ہوگی, عوام اس کے آگے کھڑے ہوں گے. یہ میرا پیغام ہے. بہت شکریہ ناظرین. مرزا یونس بیگ صاحب موجود تھے, پریزیڈنٹ مین مارکیٹ گلبرگ. ان کے جذبات اور ان کے الفاظ آپ نے ملاحظہ فرمایا. یقیناً یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, کیونکہ پاک فوج, ہماری افواج پاکستان تمام پاکستانیوں کے دلوں میں بستی ہے. اور یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, ہر پاکستان کا دشمن اور خاص طور پر بھارت میں شادیانے بجائے گئے, اور سمجھا گیا کہ شاید پاکستان تباہ ہو چکا ہے, شاید پاکستانی قوم اپنی افواج پاکستان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. لیکن عوام نے پرزور احتجاج کر کے اور بیانات کا سلسلہ جاری رکھ کے یہ بتا دیا کہ پاکستانی قوم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ
کھڑی ہیں. اجازت دیجیے. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step